اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے بچڑا پکڑنے کے حوالے سے، بچڑے کو معبود بنانے کے حوالے سے پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. وَإِذْ اور جب، یعنی فَاذْكُرُوا اِذْ، یاد کرو اس وقت کو جب قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حکم دیا، لقوم ہی، اپنی قوم سے، بلکہ شکوہ کیا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر. کیا ظلم کیا تھا؟ شرک کیا تھا. آج دو چیزوں کی وضاحت سمجھ آئے گی ہمیں. اس میں انہوں نے ظاہری طور پہ دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں کیا، کسی کا مال نہیں چرایا، کسی کی جان نہیں لی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا؟ شرک کا ارتکاب کیا. اب جب شرک کا ارتکاب کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا. اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس پوری زمین کے اوپر بسنے والے سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہو جائیں. تو نقصان کس کا ہے؟ کیونکہ اس شرک کی سزا کس کو ملنی ہے؟ انسان کو. اس لیے گناہ کا انجام، شرک کا انجام کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری قوم، تم نے ظلم کیا اپنے اوپر. کیا ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو اپنا لینے پر، اپنا لینے کی صورت میں. جو تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا تو یہ عمل تمہارا کیا تھا؟ تمہاری اپنی ذات پہ ظلم تھا. فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. فقتلوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. اب دیکھو، اوپر بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا نقصان کیا، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل کرو. دنیاوی اعتبار سے کیا ہے؟ نقصان ہے، جان لینی ہے نا، کوئی چھوٹی بات ہے، قتل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ خیر ہے. تو اصل میں ہم اس دنیا میں جس چیز کو اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں اور جس چیز کو اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری سوچ غلط ہے. ہماری سوچ محدود ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت میں اخروی زندگی میں جو ہماری اصل زندگی ہے، اس میں انجام کیا ہے کسی عمل کا. جو عمل ہماری اخروی زندگی میں ہمیں فائدہ دے گا، وہ یہاں پہ چاہے نقصان دے رہا ہے، ہمیں اس میں فائدہ ہے. اور اگر ایک عمل اس دنیا میں عارضی زندگی میں ہمیں فائدہ دے رہا ہے اور بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے، لیکن اخروی زندگی میں جو اصل زندگی ہے اس میں اگر نقصان دے رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ جو گناہ تم نے کیا تھا بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کر کے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو.
پھر تمہارا کیا ہوگا، وہ ظلم جو تم نے کیا، وہ جو گناہ تم نے کیا، اس سے معافی مل جائے گی۔ فتاب علیکم، پس وہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ انہو، بے شک وہ، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ پھر ایک اور واقعے کی طرف توجہ دلائی، وَإِذْ، اور جب، کل تم لوگوں نے کہا، ایک عجیب مطالبہ کر دیا، اس قوم کے علاوہ کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نر اللہ جہرتاً، ہم دیکھ لیں اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے، جہرتاً اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ظاہری طور پہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں آ لیا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اور اللہ کی کرم نوازی دیکھیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت واقع ہو جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن بات یہی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ قوم شکر گزار نہیں بنی۔ اور اگر ہمارے رویے بھی اسی طرح رہے جو کہ بن چکے ہیں، تو پھر ہم بھی یہ جو اپنے ذہنوں میں لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم لاڈلی قوم ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو یہ وعدے ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔